اچھا سوال جو ہے میرا وہ یہ ہے کہ ہر نبی یا ہر جو بھی ایک بڑا آدمی پیدا ہوا اس کا ماضی ہمیشہ صاف ستھرا رہا ہے، اچھا ماضی رہا ہے. شروع کے پروگرامات میں کئی بار سوال آتا ہے جس کا آپ واضح جواب نہیں دیا آپ نے. ایک تو محمدی بیگم کا معاملہ تھا جو ان کے شادی بیاہ کا معاملہ ہوا، جھوٹی جو پیشن گوئیاں تھیں ان کا معاملہ تھا، یا وہ زمین کی فروخت کا معاملہ تھا کہ جنت کی زمینیں ہیں بیچو، اس میں پیسے کا معاملہ تھا کہ وہ آپ کے اپنے مولوی محمد علی وغیرہ نے اس پہ اعتراض کیا. ان چیزوں کے آپ نے جواب نہیں دیے. تو کیا وجہ تھی کہ ایک شخص جس کے ساتھ اس طرح کے اخلاقی معاملات رہے ہوں، میں غلام احمد قائدینی کی بات کر رہا ہوں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کیسے چن سکتا ہے کسی کی رہنمائی کے لیے جس شخص کے ذاتی معاملات کئی جگہوں پہ اس طرح کے خراب رہے ہوں جس کی وضاحت آپ نہیں کر سکے، تو وہ نبی یا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے. جی بہت شکریہ طارق صاحب. اب میرا خیال ہے کہ طارق صاحب نے جو بات کی تھی اس پہ تھوڑا سا بات کر لیں. طارق صاحب نے جو بات کی تھی کہ جو انبیاء یا بڑے لوگ آتے ہیں ان کا ماضی صاف ستھرا ہوتا ہے جی، لیکن جو انہوں نے مثالیں پیش کی ہیں وہ حضرت مرزا صاحب کے دعوے کے بعد کی ہیں. حضرت مرزا صاحب یہ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کئی ایسی باتیں ہیں جو درست نہیں ہیں کہ جنت کی زمین بیچی، یہ تو بالکل غلط بات ہے. ایک قبرستان تھا جس کی زمین حضرت مرزا صاحب نے اپنی ذاتی جائیداد سے دی ہے، تو وہاں پیسے لینے کا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ ایک قبرستان بنایا اور اس کی زمین اپنی ذاتی جائیداد سے دی کہ یہاں قبرستان بناؤ. تو یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ اعلان کر دیا کہ یہاں زمینیں خریدو اور وہاں پیسے دیے. تو دوسری بات یہ جو پیشگوئیاں ہیں محمدی بیگم یا اس قسم دوسری مثالیں دی جاتی ہیں، تو میں نے عرض کی کہ جب تک ایک انسان کوئی دعویٰ نہیں کرتا اس سے پہلے تک اس شخص کو تمام لوگ سچا اور درست قرار دیتے ہیں. اس کی میں مثالیں بھی ابھی دوں گا. اور یہی حال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ہوا. یہ بات غلط ہے کہ آپ کا ماضی جو ہے وہ درست نہیں تھا. آپ کے ماضی یعنی جب تک آپ نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں امام مہدی ہوں، اس سے پہلے تمام مسلمان جو ہیں علماء وہ آپ کو امت مسلمہ کا ایک بہادر سپاہی جانتے تھے. اس لیے جب آپ نے براہین احمدیہ کتاب لکھی 1880 میں، اس وقت آپ کا کوئی دعویٰ نہیں تھا. اس کتاب پر ریویو لکھتے ہوئے مولانا محمد حسین بٹالوی جو بعد میں بڑے مخالف ثابت ہوئے، انہوں نے یہ ریویو لکھا کہ امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے یا اس کی مدد کے لیے آج تک ایسی کتاب کبھی نہیں لکھی گئی. تو یہ اگر ماضی نعوذ باللہ داغدار تھا تو ایک اہل حدیث کے اتنے چوٹی کے عالم کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ان کے حق میں اس قسم کے ریویو لکھتا. پھر آج کے زمانے میں یہ تو آن لائن آن ریکارڈ آ گئی یہ بات کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہ بات کی کہ جب آپ نے مرزا صاحب نے براہین احمدیہ لکھی تو آپ نے ایسے دلائل دیے کہ آپ تمام مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے. تو ایسا شخص جس کا ماضی داغدار ہو وہ کیسے مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن سکتا ہے؟ اس لیے یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ بات ہمیشہ تاریخ سے ثابت ہے کہ ہمیشہ اس وقت کہی گئی ہے جب وہ شخص نبوت کا یا کسی امام ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے. مثلا حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق ان کی قوم کا بیان قرآن کریم نے محفوظ کیا ہے. جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو پیغام دیا کہ میں خدا تعالیٰ کا نبی ہوں، تو اس پر ان کی قوم نے کہا کہ یا صالح ہو کہ اے صالح کنتا مرجون فینا، کہ تو ہماری امید گاہ تھا، ہماری ساری امیدیں تجھ سے تھیں، یہ تم نے کیا کر دیا کہ نبوت کا دعویٰ کر دیا. یعنی جب تک اس نے دعویٰ نہیں کیا انہوں نے وہ درست تھے، وہ امید گاہ تھے. جب دعویٰ کر دیا تو کہا کہ یہ تو غلط بندہ ہے. ٹھیک ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں میں سے سب سے پہلے مسلمان حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب وہ ایمان لائے، وہ چوٹی کے عالم تھے اپنے یہودیت کے، جب وہ مسلمان ہوئے تو بعض یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آ رہے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ میں ان کو بتاؤں گا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ حضور یہ قوم جو ہے اس کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ذرا چھپ جاتا ہوں، پھر آپ پوچھیں کہ عبداللہ بن سلام کیسا بندہ ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے چلے گئے، اور جب یہودی ملنے آئے تو حضور نے
ان کو یہ نہیں بتایا کہ وہ ایمان لے آئے ہیں. پہلے یہاں سے بات شروع کی کہ عبداللہ بن سلام کیسا بندہ ہے. انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت ہی نیک بندہ ہے اور ہمارے یہودی خاندان میں سے جو علمی خاندان ہے اس سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ جب باتیں انہوں نے کی تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل آئے اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس پر وہی لوگ جو کہہ رہے تھے کہ اچھے خاندان سے ہے, علمی خاندان سے ہے, نیک بندہ ہے, وہی لوگ اسی موقع پر کہنا شروع ہو گئے یہ تو ہمارے میں سے بدترین ہے, اس کا خاندان بھی ایسا ہی ہے. تو یہ ہوتا ہے جب سچائی سامنے آ جائے اس کے بعد لوگ جو ہیں فوراً اپنا پاسا پلٹتے ہیں. وہ لوگ جنہوں کے دلوں میں اس قسم کے بغض اور تعصب ہوتے ہیں تو وہ سارا ماضی اٹھا کے جو پہلے بیانات دیے ہوئے ہیں اسی کے خلاف پھر ایسی کہانیاں گھڑتے ہیں کہ دنیا کو بتائیں کہ دراصل یہ ایسا معاملہ تھا. تو یہی مرزا صاحب کے ساتھ ہوا ہے. جب تک آپ نے دعویٰ نہیں کیا تب تک تمام مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا تھے. جب آپ نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے امام مہدی بنایا ہے تو وہی جو آنکھوں کا تارا تھے وہی اب ان کو چبھنے لگے. تو یہ دعوے کے بعد کی باتیں ہیں اور قرآن کریم نے دعوے کے بعد کی زندگی کو دلیل نہیں ٹھہرایا بلکہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون کہ اس دعوے سے پہلے میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے, کیا تم عقل نہیں پکڑو گے. اس زمانے میں نے کوئی ایسے باتیں کی جو اب مجھے آگے شوق پیدا ہوا ہے. تو اس لیے ہر نبی کے دعوے کے بعد اس قسم کے الزامات لگتے چلے آئے ہیں, تاریخ سے ثابت ہے. اور یہی حال لوگوں نے مرزا صاحب کے ساتھ کیا ہے. تو یہ جو آپ نے پیشگوئیاں گنوائی ہیں اس کے جواب تو ہم کئی دفعہ دے چکے ہیں, آئندہ بھی دیتے چلے جائیں گے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ طارق صاحب کا جو سوال تھا کہ نعوذ باللہ آپ کا ماضی داغدار ہے, یہ انہی لوگوں کا کہنا ہے جو پہلے حضرت مرزا صاحب ان کی آنکھوں کا تارا تھے, بعد میں وہ ان کی مخالفت میں ایسے بڑھے کہ وہ اس قسم کے جھوٹے الزامات لگانے شروع ہو گئے. سر طارق صاحب بھی لائن پہ ہیں. جی طارق صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم بھیا. اصل میں بڑا اچھا کیا جنہوں نے ہمارے بلوچ صاحب نے اپنے بات کا خود ہی جواب دے دیا. انہوں نے کہا کہ سارے مسئلے نبوت کے بعد آئے. بات دراصل یہ تھی بھائی کہ اگر کوئی آدمی اسلام کی خدمت اگر مسلمان کرتا ہے تو اس کی خدمت تسلیم کی جاتی ہے, لیکن جب وہ اپنے راستے سے ہٹتا ہے یا وہ کنفیوز ہونا شروع ہوتا ہے یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے. غلطی ہر ایک نے کی. آپ دیکھیں نا شیطان بھی تو عالم ہے, اس کی تباہی کا دن کہاں سے شروع ہوا جب اس نے اللہ کی حکومت اولی کی. اسی طرح غلام احمد قادیانی صاحب جب تک کہ اسلام کے لیے کام کرتے رہے, بطور مسلمان کام کرتے رہے, لیکن جس دن واللہ عالم کیا ہوا کہ ان کی سوچ بدلی, ان کا انداز بدلا, تو پھر انہوں نے پٹری بدلی. یہاں سے لوگوں نے کہا کہ نہیں, اگر مسلمان ہو تو ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی بھی صحابی ہے اگر وہ اسلام پر ہیں, چاہے وہ ہمارے صحابہ کیوں نہ ہو, خلفاء راشدین نہ ہو, اسلام پر ہیں تو ٹھیک ہے, اسلام سے ہٹے تو پھر ان کا پھر کوئی مقام نہیں ہے. تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ہر فرقہ بلا تفریق آپس میں کتنا بھی لڑتے ہوں وہ ان کو کافر کہتے ہیں. جی بہت شکریہ. طارق صاحب نے جو بات کی وہ اب وہی بات کہہ دی جو انہوں نے پہلے بات کی اس کے خلاف کہہ دی. یعنی پہلے انہوں نے بات کی کہ مرزا صاحب کا ماضی جو ہے وہ داغدار ہے, اب کہتے ہیں کہ نہیں, جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تب تک واقعی وہ اسلام کے کام کرتے رہے, تب تک وہ اچھے مسلمان تھے. تو پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ماضی داغدار, یعنی اس سے پہلے بھی وہ نعوذ باللہ جو ہیں وہ بد اخلاق تھے اور یہ باتیں تھیں, لیکن اب کہتے ہیں کہ نہیں, جب تک دعویٰ نہیں کیا تب تک تو اچھے مسلمان تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی الزامات ہیں زمین کی فروخت وغیرہ, اگر وہ مسلمان رہتے تو وہ درست تھے, وہ الزامات نہیں تھے, لیکن چونکہ انہوں نے دعویٰ کر دیا تو یہ اب آپ کی اپنی بات میں کنٹراڈکشن ہو گیا کہ نہیں, اب پہلے دعوے تک تو ٹھیک تھے, بعد میں جو ہے وہ خرابیاں آ گئیں. مظفر صاحب بھی ہیں لائن پہ. جی مظفر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کمنٹ ہے جو طارق صاحب نے ابھی کہا تھا کہ نبوت سے پہلے حضرت مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام کی سب باتیں ہم مانیں گے. سیم الزام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت کے کفار مکہ نے کہا تھا کہ نبوت مت بولو, اپنے آپ کو نبی مت بولو, باقی ہر چیز ہم آپ کی مانیں گے. جی خدا حافظ. جی بہت شکریہ مظفر صاحب.